مولا میں کون ہوتا ہوں اس کو رزق سے محروم کر دوں؟ وہ صرف بندوں کی نہیں، وہ چرند کی بھی فکر کرتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں جس میں پیدا ہو جائیں اسے جواں مرد کہتے ہیں۔ جس کا دل قلب منیب ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے چلے جائیں خدا یاد آتا چلا جاتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھیں اس کو سنتے جائیں علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی مکارم البغدادی کتاب الفتوح میں فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ہمارا، وہ نوجوان کہتے ہیں حضرت عبداللہ البغدادی میری صحبت میں رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، میرے مہمانوں کی مہمان نوازی میں لگا رہتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز اس کے شہر سے کچھ لوگ زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ میں نے اسے کہا اے غلام چلو دسترخوان بچھاؤ، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لگاؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے شہر سے لوگ آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ گیا، غور سے سنیں، وہ غلام گیا، وہ نوجوان گیا، مگر کافی دیر لگا دی۔ میں نے کہا کھجوریں پڑی ہیں، پھل پڑے ہیں، اشیاء پڑی ہیں، بھئی ٹرے میں مہمانوں کے لیے چیزیں لگا کر لے آؤ۔ اس نے کافی دیر لگا دی، اتنی دیر لگا دی کہ بہت تاخیر ہو گئی، مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے ان مہمانوں کو کہا کہ بھئی آپ ہی کا بچہ ہے، جا کے پوچھو بات کیا ہے۔ وہ گئے تو پتہ چلا، وہ نوجوان کہتا ہے میرے ہم وطنوں، بات یہ ہے کہ جب میں کھانا تیار کر کے لا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اس کھانے پہ چڑھی ہوئی ہے، ایک چیونٹی چڑھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بھئی اس کا بھی حق ہے اس رزق پر، اس چیونٹی کا بھی حق ہے اس رزق پر۔ میں نے کہا مولا میں کون ہوتا ہوں اس کو رزق سے محروم کر دوں؟ جب تک اس کا رزق لکھا ہوا ہے اسے بھی کھانے دے۔ وہ موج سے گھومتی رہی، اپنا رزق کھاتی رہی، مجھ میں جرت نہ تھی کہ اس کو اٹھا سکوں۔ جب کھا پی کے سیر ہو کر جب چلی گئی، میں نے کہا چونٹی تجھے الوداع، پھر کھانا لے کر آ گیا تاکہ اس کا حق نہ مار سکوں۔ تو پھر اس مقام فتوت پر وہ قلب منیب والا جب پہنچتا ہے تو پھر وہ عباد الرحمن بن جاتا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ زمین پر پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل مل جائیں تو ان کو سلام کر کے ان کو کنارہ کش ہو کر ان کو چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی بھیج کر چلا جاتا ہے، برا بھلا نہیں کہتا۔ فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف بندوں کی نہیں، وہ چرند کی بھی فکر کرتا ہے، پرند کی بھی کرتا ہے، حشرات الارض کی بھی کرتا ہے، خدا کی مخلوق کی بھی کرتا ہے، پھر وہ نگہبان ہو جاتا ہے ہر اس مخلوق کے جو اس کے ارد گرد رہتے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نوجوان کا نام کیا ہے حضرت؟ آپ نے فرمایا اس کا نام ہے جوان مرد۔ کیا ہے؟ اس نوجوان کا کیا نام ہے؟ جوان مرد۔ وہ جو سادی لوگ تھے کہا حضور پھر اس نوجوان کا نام بھی تو بتا دیں۔ فرمایا یہ جو نوجوان ہے جس کے اندر تم نے یہ فتوت دیکھی ہے اس کا نام ہے جوان مرد۔ فرمایا اس کا مطلب کیا؟ فرمایا یہ مجھے اتنا پسند آ گیا کہ اس کی جیم سے جود بن گیا۔ جیم سے مراد جود ہے، پھر جوان، واو سے مراد اس کی وفا ہے، پھر الف سے مراد اس کی امانت ہے، پھر جوان، پھر نون سے مراد پھر اس کی نخوت یعنی اعلیٰ اخلاق ہے، پھر میم سے مراد اس کی مروءہ ہے یعنی جوان مردی ہے، اور را سے مراد اس میں رحمت ہے، اور دال سے مراد دینداری ہے۔ یہ ساری خوبیاں جس میں پیدا ہو جائیں اسے جوان مرد کہتے ہیں، اور جوان مرد وہ ہوتا ہے جو چیونٹی کی بھی فکر کرے۔ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اسے اللہ کی مخلوق کو گزن پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، دکھ پہنچے گا؟ سمجھ لیں کہ جس کا دل قلب منیب ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اسے دیکھیں تو خدا یاد
اس کو دیکھتے چلے جائیں خدا یاد آتا چلا جاتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھیں اس کو سنتے جائیں علم بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے عمل کو دیکھیں آخرت یاد رہتی ہے، اور جب تک اس کی صحبت میں بیٹھیں تب تک خدا یاد آتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے، آخری بات جو اسی قلب والے کی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اپنی طبیعتوں میں پیدا کرو، وہ کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ یہی جواں مرد صابر بھی ہوتا ہے، یہی جواں مرد شاکر بھی ہوتا ہے، یہی جواں مرد شکر گزار بھی ہوتا ہے۔